الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر محفل و صدر گیانم اکیڈمی و معزز ڈائریکٹر گیانم کالجز و دیگر معزز قابل قدر پرنسپل صاحبان گیانم کالج و گیانم اسکول و قابل قدر اساتذہ کرام و فیکلٹی ممبرس گیانم کالج اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محفل میں جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تب تک ہم کو اپنا مقصد کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے وہ چیز ریمائنڈ کی جاتی ہے، ریمائنڈ کرائی جاتی ہے، یاد دلائی جاتی ہے، ذہن نشین کرائی جاتی ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے، یعنی اصل ہمارا جو گول آف لائف ہے بحیثیت مسلمان کہ لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں مقصد زندگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے۔ اب ہمارا طریقہ کار کیا ہو، ہمارا لائف اسٹائل کیا ہو، ہمارا طرز زندگی کیا ہو، تو وہ چیز ہم کو اس طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم کو اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ پر ایمان کیسے رکھنا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی کا طور طریقہ کیسے ہم کو اختیار کرنا ہے، معاملات ہمارے کیسے ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، یہ طرز زندگی، یہ لائف اسٹائل ہم کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے تعلق سے ہمارے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، در حقیقت کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے عزیز طلباء، آپ تمام کے سامنے دو چار باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وقت کی بڑی تنگی ہے۔ دیکھیے، حضور کی ولادت کا جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم کو یہی چیز کی طرف توجہ خاص طور سے کرنی چاہیے کہ حضور کس مقصد کے تحت دنیا میں تشریف لائے، حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے، اس پر ہم کو خاص توجہ دینی ہے۔ وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے درس حاصل کرنے، طور طریقہ حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لحاظ سے ہم کو اپنے پیارے حبیب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے روشنی حاصل کرنا ہے اور آپ کی مبارک زندگی سے ہم کو درس حاصل کرنا ہے، تعلیمات حاصل کر کے اپنی زندگی میں اس کو اپنانا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ بڑا احسان فرمایا کہ ہم کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہم کو جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عظمت رسول کو ہم اپنے دلوں میں بسا لیں۔ عظمت رسول یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، حضور کی شان و عظمت ہمارے دلوں میں ہو، حضور کا حد درجے ہم ادب و احترام بجا لائیں، چاہے ذکر کے معاملے میں ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا تذکرہ کرنا ہو یا احادیث مبارکہ کا معاملہ ہو یا جو چیز بھی ہو، ہر چیز میں ادب و احترام اور حضور کی شان اور عظمت کو ہم کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حب رسول کو ہمیں اختیار کرنا ہے، محبت رسول کو ہمیں اپنانا ہے، کہ محبت رسول جب تک کسی کے اندر نہیں ہوگی تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوگا۔ قرآن کریم و احادیث مبارکہ میں بکثرت حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کو تعلیمات ملتی ہیں۔ مزید اس کے بعد جو چیز کی طرف ہم کو خاص توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ اسوہ حسنہ، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں مطالعہ کرنا ہے، جاننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کیسے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک رہا، باہر والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ رہا، کیا سلوک رہا۔ یہ چیزوں کو ہمیں جاننا بے حد ضروری ہے، اسی لیے یہ پہلو کی طرف بھی ہم کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے اتباع رسول، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فرما برداری کریں۔ تو سب سے پہلی جو چیز عظمت و شان ہمارے جب دلوں میں ہوگی، حضور سے جب محبت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ معلوم کرنے جاننے میں ہم کو بڑی دلچسپی ہوگی۔ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے کھل کر ظاہر ہو جائیں گی کہ یہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سید الانس والجن، سید الکونین والثقلین، سید الانبیاء والمرسلین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ نے ایسا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو ہم کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زیادہ دلچسپی ہوگی اور اتباع کرنے میں ہمارے لیے اس میں سعادت بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ یہاں پر رکھوں گا تاکہ صحابہ اکرام کے عمل سے ہم کو یہ چیز پتہ چل جائے کہ کس طرح سے صحابہ اکرام حضور کا ادب احترام فرمایا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور سے ان کو ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس طرح سے فرمایا کرتے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتے۔ ایک مرتبہ حال یہ ہوا کہ حضرت ثوبان جب حاضر ہوئے تو چہرے کا رنگ بڑا مرجھایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ثوبان کیا بات ہے کہ آج چہرے کا رنگ مرجھایا ہوا ہے، اڑا دکھائی دے رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ثوبان عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو بڑا سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اب مجھ کو آخرت کی فکر ہو رہی ہے کہ کل قیامت کے دن میرا حشر کیا ہوگا پتہ نہیں، کیا مجھ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو وہاں تو میری تباہی ہوگی، اور اگر مجھ کو جنت میں بھی ڈال دیا جائے تو پتہ نہیں میں کس درجے میں رہوں گا جنت کے، اور آپ تو اعلیٰ مقام پر رہیں گے، تو اس وقت جب میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو میرا حال کیا ہوگا اور میرے دل کو کیسے سکون ملے گا۔ بس آخرت کی فکر کھائی جا رہی ہے، کیونکہ مجھے آپ کی جدائی ہرگز برداشت نہیں، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ حضور نے یہ باتیں سنی اور خاموشی اختیار فرما لی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اللہ کے پیارے حبیب کا امتی اس درد بھرے انداز میں یہ باتوں کو ظاہر کر رہا ہے، اور اللہ کے حبیب کے امتیوں کو اللہ کے حبیب سے کیسی محبت ہے، کیسی وارفتگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت میں اور اضافہ فرمانے کے لیے اور وارفتگی میں اضافہ فرمانے کے لیے قرآن کریم میں یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یعنی یہ آیت شریفہ میں اس بات کی خوشخبری سنائی گئی ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہے انعام یافتہ بندے؟ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا شخص کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور کن کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، ان کی اطاعت اور اتباع میں ہمارے لیے دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی ہے۔ پانچویں چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ہم کو ہمیشہ اس بات پر نظر رکھنا ہے کہ مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کہ حضور جس مقصد کے تحت تشریف لائے وہ کیا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ جیسا کہ میں نے خطبے میں آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز طلباء اور دیگر مہمان حضرات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقاصد، جو تعلیمات دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسے دل و جان سے اپنایا اور بے انتہا حضور سے محبت فرمائی، حضور کی تعلیمات پر عمل کیا۔ اسوہ حسنہ کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ آگے پیچھے صحابہ کرام گھوما کرتے۔ اصحاب صفہ تو ان میں مشہور و معروف ہے کہ کس طرح سے حضور کا اسوہ حسنہ نوٹ فرمایا کرتے، اس کو جمع کرتے، یاد رکھتے، دوسروں تک پہنچایا کرتے۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ مبارک محافل کا سجانا، کہ ذکر مصطفیٰ عام ہو، شان مصطفیٰ عام ہو، عظمت مصطفیٰ عام ہو، تعلیمات مصطفیٰ کو ہم عام کریں، اسوہ حسنہ کو ہم عام کریں، اتباع رسول کی تعلیمات سے لوگوں کو صحیح طور پر آگاہ کریں۔ یہ چیزیں ہمارے اوپر، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ مبارک محافل کا انعقاد اسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، شان و عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اسوہ حسنہ کو اچھی طرح سے ہم بخوبی جانیں اور اتباع کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔